رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العین حق، یہ جو نظر لگ جانے والا معاملہ ہے یہ سچا معاملہ ہے، نظر لگ جایا کرتی ہے۔ نظر ایسے ہی ہے جیسے جادو ہوتا ہے، جادو کے اندر بھی حالانکہ کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن دوسرے آدمی کا نقصان ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے نظر بھی ہے، ایک آدمی کی نظر سے دوسرے کا نقصان ہو جایا کرتا ہے۔ یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی سعد۔ یہ قبیلہ نظر لگانے میں بڑا مشہور تھا، بہت اس قبیلے کے افراد کے اندر یہ چیز تھی کہ ان کی نظر بہت لگ جایا کرتی تھی، اور ان میں سے خاص طور سے ایک آدمی تھا جس کی نظر بہت سخت ہوتی تھی، اور جب اس کو کہا جاتا کہ فلانے کو نظر لگانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ 3 دن بھوکا رہتا، 3 دن نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، کچھ نہیں، بالکل بھوکا پیاسا رہتا، اور 3 دن کے بعد اگر وہ کسی کو دیکھتا تو فوراً اس کی نظر اثر کر جایا کرتی، یہاں تک کہ ایک اونٹنی یا ایک اچھے قسم کی کوئی گائے سامنے سے گزرتی اور یہ دیکھ کر صرف یہ کہہ دیتا کہ فلاں آدمی جاؤ ٹوکری لے کر اور اس کا گوشت لے کر آؤ، وہ جانور وہیں تڑپ کر گر جایا کرتا تھا، وہ آگے نہیں چل سکتا تھا۔ اتنی سخت قسم کی بنو سعد کا جو قبیلہ تھا اس کا اس بندے کی بڑی سخت قسم کی نظر تھی۔ سورہ قلم جو 29ویں سپارے کے اندر صورت ہے، اس کے اخیر کے اندر ایک آیت شریفہ ہے وَإِن يَكَادُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر کے اندر بھی مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ قریش نے، مکے والوں نے ایک دفعہ جہاں بہت کچھ ستاتے اور تکلیفیں پہنچاتے تھے، ایک دفعہ یہ بھی ارادہ کیا کہ اس قبیلے کے بندے کو لائیں، اور اس کو بہت سارے پیسے دیے اور اس کو آمادہ کیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک نظر ڈال دو، ان کو نظر لگا دو تاکہ ان کا نقصان ہو جائے، اس کے بدلے میں ہم اتنا کچھ دیں گے۔ اللہ پاک نے اس پر یہ آیات شریفہ نازل فرمائی وَإِن يَكَادُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، بہت قریب تھا کہ یہ اپنی آنکھوں سے آپ کو نیچے گرا دیں، اس لیے کہ نظر کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے نواسوں پر دم کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر کل شیطان وہامۃ وعین لامہ، میں پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے اور ہر نظر لگانے والے کی نظر سے۔ یہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم کیا کرتے تھے، اس لیے کہ نظر لگ جایا کرتی ہے، یہ سچی بات ہے۔ اور کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ سلیمان ابن عبد الملک جو کہ بنو امیہ کا بہت بڑا ایک بادشاہ تھا، ایک دفعہ بڑے اچھے خوبصورت قسم کے کپڑے پہن کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور بڑے جیسے ایک عام سی عادت ہوتی ہے اترانے کی، اتراتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، صدیق اکبر بھی بادشاہ تھے، وہ صدیق تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بادشاہ تھے، وہ بڑے انصاف کرنے والے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے، شرم و حیا بہت تھی ان کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے، وہ بہت صبر کرنے والے تھے، حضرت معاویہ بادشاہ بنے، ان کے اندر بردباری بہت، ایسے سب کا نام لیا، اور اخیر کے اندر کہنے لگا انا الملک الشاب، انا الملک الشاب، انا الملک الشاب، میں بھی بادشاہ ہوں لیکن میرے جیسا جوان کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی عادت تھی، یہ کھانے پینے کا بڑا شوقین تھا، بہت کھاتا پیتا تھا، اور کھانے پینے کی وجہ سے اس کا جسم بھی خوب طاقتور اور مضبوط قسم کا تھا، تو یہی بار بار کہتا رہا انا الملک الشاب، لیکن جیسا جوان بادشاہ میں ہوں ایسا جوان کوئی نہیں، جیسا جوان بادشاہ میں ہوں ایسا کوئی نہیں، اور شیشے کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا 1 مہینے کے اندر اندر مر گیا۔ اس کی اپنی نظر لگ گئی، بعض دفعہ کسی اور کی نظر لگتی ہے، بعض دفعہ اپنی خود کی بھی، اس قسم کی جب بندہ کوئی بھی کمال اپنا دیکھتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا، اس کو اللہ کی عطا اور نعمت نہیں سمجھتا، تو بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگ جایا کرتی ہے۔